प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यसुम नासरी के अजीम व मुहीब और ख़ातमुल कमाल नाम में आप तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़, मैं खुदावंद यसुम नासरी की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि खुदावंद खुदा ने फिर से ये मुमकिन किया कि शिकायना टेलीविज़न पर कलाम इलाही में आपके साथ हाजिर हुआ हूँ और हम आपको कलाम इलाही में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे अजीज़, मेरा नाम पास्टर राशिद लाजरस है और मेरा ताल्लुक़ न्यू लाइफ गॉस्पल चर्च पाकिस्तान से है। और आज हम बड़े ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर खुदा के पाक कलाम को सीखने वाले होंगे। और आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा उन्वान है, यस्सु आसमानी मन है। और इस टॉपिक के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से खुरूज की किताब उसका 16 बाब और उसकी 16 बाब की हम 11 आयत से लेकर 15 आयत तक बाइबल मुकद्दस में से हम कलाम की तलावत करते हैं। और खुरूज की किताब उसका 11 बाब उसका 16 बाब उसकी 11 आयत से 15 आयत तक, यहाँ पर कुछ यूं लिखा है। और खुदावन ने मूसा से कहा, मैंने बने इस्राएल का बड़बड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे और तुम जान लोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आईं कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बयाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो खुदावन ने खाने को तुमको दी है। हमने बाइबल मुकद्दस में से खुरूज की किताब उसका 16 बाब उसकी 11 आयत से 15 आयत तक खुदावन के पाक कलाम की तलावत की है। सो मेरे अजीज, यहां पर हमें एक स्टोरी नजर आती है। जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले और वो कनान के मुल्क की जानिब रमा दमाते, कनान के मुल्क की जानिब वो अपने सफर पर जा रहे थे। और रास्ता के अंदर लोग मूसा पर और खुदा पर बड़बड़ाना शुरू हो गए। और वो मूसा से कहते हैं कि ए मूसा, तू बयाबान में हमें मारने के लिए लेकर आया है। हमें तो मिस्र की मछली याद आती है, हमें तो मिस्र के खीरे याद आते हैं। हम तो जब मिस्र के अंदर रहा करते थे उस वक्त हम पेट भरकर खाना खाते थे, हम पेट भरकर गोश्त खाते थे। लेकिन जब से हम तेरे साथ चलने आए हैं, हम ना तो कुछ खा सकते हैं, ना हमारे पास खाने को गोश्त है, और अच्छी अच्छी चीजों को हम तरस रहे हैं। और जब मूसा पर लोग बड़बड़ाए तो मूसा ने खुदावंद के हुजूर में इल्तिजा की, दरख्वास्त की और दुआ की। और मूसा ने खुदा से कहा कि ए खुदावंद खुदा, देख तेरे लोग मुझ पर और तुझ पर बड़बड़ाते हैं। तो खुदावंद खुदा मूसा के साथ हम कलाम हुआ। और खुदा ने खुरूज की किताब 16 बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने उससे कहा कि ए मूसा, मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, रोटी से सेर करूंगा, गोश्त से सेर करने वाला हूंगा। और बाइबल मुकद्दस में से हमने जो आयत पढ़ी है, जो हवाला जात पढ़े हैं, जो हवाला पढ़ा है, वो मन के मुतल्लिक है। और लिखा है कि जब रात के वक्त वहां पर जिस जगह पर वो मौजूद थे, एक हवा चली और हवा के चलने के तवस्सुस से बहुत सी बटेरे उड़कर उस मुकाम पर आ गए जहां पर बनी इस्राएल कौम ने डेरे लगा रखे थे। और इसी के साथ साथ जब
वो सुबह उठे तो उस जगह पर जो ओस पड़ी हुई थी, वो ओस जब सूख गई, तो सूखने के बाद लिखा है कि वो छोटे छोटे गोल सफेद दाने पड़े हुए उन्होंने देखे। जब वो अपने खैमों से सुबह निकले तो सुबह देखकर वो हैरान हो गए और सोचते थे कि ये क्या चीज है। और मूसा ने उनसे कहा कि यही वो खुराक है, यही वो खाना है, यही वो रोटी है जो खुदा ने तुमको खाने को दी है। और मेरे अजीज, हम आज मन के मुतालिक सीखेंगे। ये मन जो बयाबान के अंदर बरसता था, इसके मुतालिक हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले होंगे। और अगर हम लफ्ज मन को देखें, अब्रानी जुबान के अंदर लफ्ज मन जो है, इसका मतलब है ये क्या है। क्योंकि बनी इस्राएल कौम ने जब इसको देखा तो वो ये समझ ही ना पाए कि ये क्या चीज है। और इसके बाद अरबी जुबान के अंदर मन को मन सलवा कहते हैं, इंग्लिश जुबान के अंदर मन को मैना कहते हैं या माना कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम मुतालिया करते हैं तो लफ्ज मन बाइबल के अंदर 19 दफा आया है। पुराने ऐदनामा के अंदर लफ्ज मन जो है वो 14 मर्तबा आया है और नए ऐदनामा के अंदर लफ्ज मन जो है वो 5 दफा आया है। और आज जो खास टॉपिक के ऊपर सीखने वाले हैं हमारा जो आज का उन्वान और मजमून है, वो मजमून है यीशु आसमानी मन है। इसके लिए मेरे साथ हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत से हम 35 आयत तक बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं। 31 आयत से कुछ यूं लिखा है यूहन्ना की इंजील 6 बाब के अंदर, यहां पर लिखा है, हमारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हमने बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 31 आयत से 35 आयत के अंदर पढ़ा है। और यहां पर खुदावंद यीशु नासरी ये कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं और वो रोटी जो आसमान से उतरी वो रोटी मैं हूं। और आगे जब हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ते हैं 47 आयत के अंदर 47 आयत से कुछ यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त होगा। तो मेरे अजीज, हम बाइबल मुकद्दस में से मन के मुतालिक सीखेंगे कि वो मन जो बयाबान के अंदर बरसा करता था, वो मन खुदावंद यीशु नासरी है। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी जो है वो उस मन की नुमाइंदगी करता है जो बयाबान के अंदर बनी इस्राएल कौम की भूख को खत्म करता था, बनी इस्राएल कौम की जरूरत को हाजत को पूरा करता था। और खुदावंद यीशु नासरी जो है वो आसमानी
मन है जो बयाबान के अंदर बरसा, और 40 बरस तक बनी इस्राएल कौम उस मन को खाते रहे। जब से वो चले और तब से लेकर जब तक वो कनान के मुल्क के अंदर दाखिल ना हो गए, कनान के मुल्क में जब वो दाखिल हुए, उसके बाद मन बरसना जो है वो मनसूख हो गया। और हमने पढ़ा जब खुरूज की किताब के अंदर, तो वहां पर हमने खुरूज की किताब 16 बाब के अंदर पढ़ा है, तो लिखा है कि वो ओस जो पड़ी थी, जब वो सुबह धूप निकली तो धूप निकलने के तवस्सुत से वो ओस सूख गई और वो मन बन गया। मेरे अजीज, ये हमारे खुदावंद खुदा की मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खूबी है कि हमारा खुदावंद खुदा जो है वो मौजज़ात का खुदा है। दुनिया के लिए तो वो ओस है, दुनिया के लिए तो महज वो ओस है जो पानी की शक्ल में होती है, क्योंकि रात के वक्त जो है वो ओस पड़ती है और सुबह जब सूरज निकलता है तो वो उड़ जाती है, सूरज की तपिश से वो खुश्क हो जाती है। लेकिन जिस जगह पर बनी इस्राएल कौम मौजूद थी, उस जगह के अंदर जहां पर ओस पड़ी, जब सूरज निकलता है तो वही ओस जो है वो जब खुश्क होती है तो वो छोटे छोटे गोल गोल जो है वो दाने बन जाते हैं, और बनी इस्राएल कौम उसे कहते हैं कि ये मन है, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है। और मूसा ने उनसे कहा कि ये वो रोटी है जो खुदा ने तुमको खाने को दी है। और मेरे अजीज, हम बात कर रहे थे कि यीशु ही वो आसमानी मन है जो बयाबान के अंदर बरसा करता था। मैं आपको इस मन की चंद खुसूसियात के मुतालिक बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये मन कैसा था, ये मन खाने में कैसा था, इसका जायका कैसा था, इसकी शक्ल किस तरह की थी। आज इन तमाम बातों के ऊपर हम गौर करने वाले होंगे। सबसे पहले मन रात के वक्त बरसा करता था। सबसे पहला पॉइंट जो है आज हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है मन रात के वक्त बरसा करता था। और जब हम रात का मुतालिया करें तो रात के वक्त तारीकी होती है, और तारीकी जो है वो गुनाह को जाहिर करती है। और इस दुनिया की तारीकी के अंदर जब हम देखते हैं, इस दुनिया को तारीकी में से निकालने के लिए, इस दुनिया को गुनाह में से निकालने के लिए, इस दुनिया को बदियों में से निकालने के लिए, इस दुनिया को लफ्ज़ों में से निकालने के लिए खुदावंद यीशु नासरी जो है वो इस दुनिया के अंदर, इस गुनाह की तारीकी के अंदर पैदा हो गया, ताकि इस दुनिया की तारीकी का खात्मा करने वाला हो। क्योंकि मन रात को बरसता था और खुदावंद यीशु नासरी जो है वो गुनाह की तारीकी के अंदर पैदा हो गया, ताकि वो हमें गुनाह की तारीकी से आजाद करने वाला हो। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाइबल मुकद्दस में से हमने जो अपना हवाला पढ़ा है खुरूज की किताब उसके 16 बाब के अंदर, तो 14 आयत जो हमने पढ़ी है, 14 आयत को मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर मन की एक खूबी है जिसके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूं। और लिखा है कि जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बयाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज पड़ी है। मेरे अजीज, मन की जो शक्ल थी वो बिल्कुल छोटे छोटे वो दाने हुआ करते थे, जैसे कि 14 आयत में लिखा है कि छोटे छोटे दाने उन्होंने देखे, और मन जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे दानों की शक्ल का था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बेशक वो मन जो है वो छोटा था, हालांकि हमारा खुदावंद यीशु नासरी, हमारा खुदावंद यीशु नासरी खुदा होने के बावजूद इस दुनिया के अंदर बच्चे की शक्ल लेकर आया।
بچے کی شکل میں وہ اس دنیا کے اندر آیا، اس نے اپنے آسمانی تخت کو چھوڑ دیا، اپنے آسمان کو چھوڑ کر ایک بچے کا روپ لے کر وہ اس زمین پر آ گیا، ہماری خاطر وہ خاکسار بن گیا، ہماری خاطر وہ خداوند خدا جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ اس دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں آیا اور پیدا ہوا تاکہ بنی نوع انسان کو آزاد کرنے والا ہو۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو من جو ہے وہ بالکل گول ہوا کرتا تھا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، من بالکل اس کی شکل گول تھی، بالکل بول کی طرح، جس طرح بول جو ہوتی ہے وہ بالکل گول ہوتی ہے، اور جب ہم بول کا بغور معائنہ کریں تو جب اس کو ہم ہاتھ میں پکڑیں بغور دیکھیں تو جو بال ہوتی ہے اس کا نہ کوئی شروع ہوتا ہے اور نہ کوئی ختم ہوتا ہے، اور ہمارے خداوند یسوع ناصری کا بھی نہ کوئی شروع ہے اور نہ ہی کوئی ختم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں، کیونکہ وہ جو ہے ہمیشہ سے ازل سے لے کر اب تک قائم رہنے والا خداوند خدا ہے۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور چوتھا جو ہمارا خاص پوائنٹ ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کے 16 باب کو پڑھیں تو یہاں پر 16 باب کی 31 آیت کے اندر ہمیں اور من کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 31 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید تھا۔ من کا رنگ جو ہے وہ بالکل سفید تھا۔ سب سے پہلے من جو تھا وہ بالکل چھوٹا سا تھا، جتنا جو ہے وہ دھنیے کا بیج ہوتا ہے، اس کے بعد بالکل وہ سفید ہوا کرتا تھا، اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوتا تھا، اور سفید رنگ جو ہے وہ خداوند یسوع ناصری کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میرے عزیز، دنیا کے اندر بڑے نبی پیغمبر گزرے اور سب کے سب جو ہیں وہ گناہ کے اندر پیدا ہوئے، اور داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے جب میں پیدا ہوا ہوں تو میں گناہ کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، کیونکہ آدم کے گناہ کرنے کے توسط سے تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ گناہگار ٹھہرے، لیکن واحد ایک شخص، ایک ہستی ایسی گزری ہے جو خداوند یسوع ناصری ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ گناہ سے مبرہ تھی، اس کی زندگی کے اندر ہمیں کوئی گناہ نظر نہیں آتا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ سفید رنگ جو ہے وہ خداوند یسوع ناصری کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے 31 آیت میں پڑھ رہے تھے، ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے لکھا ہے، اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ اب یہاں پر ہم اس کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں۔ من کا جو ٹیسٹ تھا وہ بالکل شہد کی طرح ہوتا تھا، اور لوگ من کو ڈائریکٹ گول گول دانے سفید تو لوگ ڈائریکٹ جو ہے اسے کھاتے تھے، چبا کر کھا لیتے تھے، لوگ اسے بوائل کر کر بھی کھا لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں جو تھی، بنی اسرائیل عورتیں، وہ اس سے لیتی اور اس جیسے آٹا گوندتے ہیں، اس کا آٹا گوند کر وہ اس سے روٹیاں بنا کر بھی کھایا کرتے تھے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ جو پانچویں خوبی ہمیں من کی نظر آتی ہے وہ ہے کہ من شہد کی طرح میٹھا تھا۔ اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، کیا شہد سے میٹھا کچھ ہو سکتا ہے؟ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ شہد سے میٹھا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہد سے بھی میٹھی کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا، ہم دیکھتے ہیں زبور 119
زبور 119 اس کی 103 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں. زبور 119 اس کی 103 آیت, یہاں پر کچھ بھی لکھا ہے, تیری باتیں میرے لیے کیسی شیرین ہیں, وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں. میرے عزیز, شہد سے میٹھا اگر کچھ ہے اس دنیا کے اندر تو وہ خداوند خدا کا یہ کلام ہے. زبور نویس یہ کہتا ہے کہ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیرین ہیں اور وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں. اور شہد سے میٹھا ہمارے خداوند خدا کا کلام ہے. اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت کو, پہلی آیت کو پڑھ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور اس کی 14 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا. وہ کلام جو خداوند یسوع ناصری ہے, جو خدا کا کلمہ ہے, وہ مجسم ہو گیا. اور ہمارا خداوند یسوع ناصری ہے, ہمارا یسوع ناصری وہ خدا کا کلمہ ہے جو شہد سے بھی میٹھا ہے, کیونکہ اس کی باتیں ہمارے لیے شہد سے بھی میٹھی ہیں, اس کا کلام ہمارے لیے شہد سے بھی میٹھا ہے. اگر من شہد کی طرح میٹھا تھا, لیکن ہمارا خداوند یسوع ناصری جو ہے وہ شہد سے بھی میٹھا ہے. اسی کے ساتھ اور آگے چلتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ہم چھٹی خوبی کو دیکھتے ہیں. چھٹی خوبی جو ہے وہ یہ تھی کہ من سب کے لیے کافی تھا. من سب لوگوں کے لیے کافی تھا. اور جب ہم بغور معائنہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے ایک خاص انسٹرکشن, ایک خاص ہدایت جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو من کے متعلق کی. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے روز اٹھنا ہے صبح صبح, اور صبح صبح اٹھنے کے بعد اپنے گھر کے افراد کے لحاظ سے, جتنے بھی تم لوگ ایک گھر کے فرد ہو, ایک گھر کے جتنے لوگ رہتے ہیں, ان کی تعداد کے لحاظ سے تم نے ایک دن کا من جمع کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص زیادہ ضرورت سے زیادہ من جمع کرے گا تو وہ من جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. اور ہوتا کیا تھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو یہ سوچتے تھے کہ شاید کل جو ہے وہ من نہ برسے, اور وہ زیادہ جمع کر لیتے تھے, لیکن جو ان کا ایکسٹرا ہوتا تھا وہ خراب ہو جایا کرتا تھا. لیکن ایک اور خوبصورت بات اس من کی یہ تھی کہ اگر کوئی دیر سے اٹھتا اور اگر وہ من جمع کرتا, اور اگر وہ اپنے گھر کے افراد کے لحاظ سے کم بھی جمع کر پاتا تو اس کا بھی اس کے گھر کے فرد کے لحاظ سے پورا ہو جایا کرتا. کیونکہ یہ من کی خوبی تھی کہ من سب کے لیے کافی تھا. اور میرے عزیز, خداوند یسوع ناصری نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. جس طرح سے من بنی اسرائیل قوم کے لیے کافی تھا, ہمارے خداوند یسوع کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے. پولس رسول سے خداوند یسوع نے یہ بات کہی. حالانکہ پولس رسول کو جب ہم دیکھیں تو اس کی زندگی کے اندر ہمیں چند پریشانیاں, مصیبتیں نظر آتی ہیں, اور وہ خداوند خدا سے درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان مشکلوں سے, اس بیماریوں سے رہائی دے دے. اور خداوند یسوع ناصری اس سے یہ کہتا ہے کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. میرے عزیز, تقریباً ہم جب دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق من روز برستا تھا. روز جب من برستا ہے تو جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلے تقریباً وہ 6 لاکھ مرد تھے. 6 لاکھ مرد, بچے اور عورتیں. اس کے علاوہ اگر ان تمام کا ہم مجموعہ کریں, ان تمام کا ہم جمع کریں تو یہ تقریباً 18 سے 20 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اور 20 لاکھ لوگ روز من کھایا کرتے تھے.
صبح شام اور دوپہر 3 وقت وہ من کھاتے تھے اور روز ان کے لیے من برستا تھا. روز وہ من ان کے لیے برستا تھا, روز وہ من کھاتے اور من ہر ایک کے لیے کافی تھا. 20 لاکھ لوگ روز من کو کھایا کرتے تھے. ہم چھٹا پوائنٹ سیکھ رہے تھے کہ من سب کے لیے کافی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہم من کے متعلق سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو یہ انسٹرکشن تھی کہ جب انہوں نے من کو جمع کرنا ہے تو من جمع کرنے کے لیے وہ زمین تک جھکتے تھے اور زمین تک جھک کر گھٹنوں کے بل ہو کر وہ من کو جمع کیا کرتے تھے, چنتے تھے. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ زمین تک نہیں جھکتے تھے تب تک من کو جمع نہیں کر پاتے تھے. اور میرے عزیز, بائبل مقدس کے اندر ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے, اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے 9 آیت سے 11 آیت تک. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. میرے عزیز, یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ خداوند خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھک جائے گا, خواہ وہ آسمانیوں کا ہو یا وہ زمینیوں کا یا وہ جو زمین کے نیچے رہتے ہیں. من کو جمع کرنے کے لیے زمین تک جھکا جاتا تھا. اور میرے عزیز, آج ہمیں بھی خداوند یسوع کے سامنے سرنگو ہونے کی ضرورت ہے, اس من کو اپنانے کے لیے, وہ من اس روٹی کو لینے کے لیے جو خداوند یسوع ناصری ہے. اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا. اور میرے عزیز, من جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع ناصری ہے. جس طرح سے بنی اسرائیل قوم بیابان کے اندر من کھاتے رہے, جس طرح سے بنی اسرائیل قوم 40 برس تک انہوں نے من کو کھایا, 40 برس تک وہ اس من سے اپنی حاجت کو پورا کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل قوم جب من کو جمع کرتے تھے تو من کو جمع کرنے کے بعد وہ انہیں اپنے اپنے خیموں کے اندر رکھ دیتے, اور جب تک وہ اس من کو لے کر اپنے منہ کے ذریعہ سے پیٹ میں نہیں اتارتے تھے تب تک ان میں سے کسی کا کام جو پورا نہ ہوتا تھا یا ان کی جو بھوک تھی وہ ختم نہ ہوتی تھی. میرے عزیز, آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع ناصری نے اپنا بیش قیمتی خون بہا دیا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس خون کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے والے ہوں. ہم اس خون کو اپنی زندگیوں پر لیں, اس کے بدن کو, اس کا بدن جو وہ ہمارے لیے زمین پر وہ بدن آیا اور وہ بدن ہمارے لیے توڑا گیا تاکہ ہم رہائی کو پانے والے ہوں. خداوند یسوع ناصری یوحنا کی انجیل کے اندر ہم نے پڑھا, میں دوبارہ اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کے اندر اور اس کی 51 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. یسوع کہتا ہے, میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری, اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا, بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہوگا. وہ خداوند یسوع ناصری کا گوشت ہے, وہ خداوند یسوع ناصری کا بدن ہے جسے ہم عشاء ربانی کے طور پر کھاتے ہیں. ہم اس کے بدن کو کھاتے ہیں اور اس کے لہو کو پیتے ہیں. جب ہم شیرہ کو پیتے ہیں تو ہم اس کے بدن
اور خون کے اندر شریک ہوتے ہیں. جب ہم روٹی کو کھاتے ہیں ہم اس کے بدن اور خون کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیز خداوند یسوع نے ہماری نجات کا بندوبست کر دیا ہے. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل نے من کھایا اور وہ مر گئے. بیابان کے اندر ہی سارے کے سارے مر گئے. لیکن جو لوگ خداوند یسوع ناصری کے بدن کو کھاتے ہیں, جو اس کے خون کو پیتے ہیں, وہ کبھی نہیں مرنے والے ہوں گے بلکہ وہ ابدی زندگی کو حاصل کرنے والے ہوں گے, وہ ابدی مقاموں میں رہنے والے ہوں گے. اور خداوند یسوع یہ کہتا ہے کہ جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا. اگر آپ بھی ابد تک زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی خداوند یسوع ناصری کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. کیا کہیں ہم بنی اسرائیل قوم کی طرح تو نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بیابان کے اندر من کو کھایا اور وہ تمام کے تمام بیابان کے اندر ہی مر گئے. یہ نہ ہو کہ ہم بھی خداوند کے بدن میں اس کے خون میں شریک ہو تو رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس دنیا کے بیابان کے اندر ہی اسی دنیا میں رہ جائیں اور ہم اس فردوس کے مالک نہ بننے والے ہوں. میرے عزیز ہمیں خداوند یسوع ناصری کے خون کے اندر, ہمیں یسوع ناصری کے بدن کے اندر شریک ہونے کی ضرورت ہے. اس سے پیشتر کہ خداوند یسوع ناصری آسمان پر جاتا, اس نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو کہ جب کبھی تم جمع ہوتے ہو تو میری یادگاری کے اندر تم یہ سب کچھ کرو اور میرے بدن کو اور میرے خون میں تم لوگ شریک ہونا. پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں بڑی خوبصورت بات ہمیں یہ ساری بات سکھاتا ہے کس طرح سے ہم نے خداوند کے بدن میں اور خداوند کے خون میں شریک ہونا ہے. ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں, کرنتھیوں کا نام پولس رسول کا خط ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کرنتھیوں کا نام پولس رسول کا خط, اس کا 11 باب اور اس کی 23 آیت سے. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ یسوع ناصری نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے یا اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے, لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے. عزیز پولس رسول یہ کہتا ہے کہ ہم عشاء ربانی کے اندر شامل ہونے والے ہوں, کیونکہ ہمارا خداوند یسوع ناصری جو ہے وہ آسمانی من ہے. ہمارا خداوند یسوع ناصری جو ہے وہ آسمانی روٹی ہے جو آسمان سے اتری تاکہ ہم اس کے خون کے اندر, اس کے بدن کے اندر شریک ہونے والے ہوں. کہ جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو ہم خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں, جب ہم اس کے خون کو پیتے ہیں تو ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم عشاء ربانی کے اندر اس روٹی کو کھاتے ہیں, عشاء ربانی کے اندر ہم اس شیرے کو پیتے ہیں تو ہم خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں. میرے عزیز وہ آسمانی من جو بیابان کے اندر برستا تھا وہ ہمارا خداوند یسوع ناصری ہے, جو اس من کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ خود آسمان سے اتر آیا تاکہ وہ بنی نوع انسان کی بھوک کو مٹانے والا ہو. جس طرح اس نے بیابان کے اندر انسان کی بھوک کو ختم کیا, اسی طرح سے وہ آسمان سے اترا تاکہ دنیا کی گناہ کو ختم کرنے والا ہو. وہ جو نجات کی بھوک تھی اسے ختم کرے تاکہ بنی نوع انسان نجات کو حاصل کرنے والے ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کو پانے والے. کیونکہ اگر ہم
خداوند کے بدن اور اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں تو ہم قبر تک زندہ رہنے والے ہوں گے. سو خداوند خدا آج کے کلام کے توسط سے آپ تمام کو برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو.